کے بارے میں جس نے اللہ کے گھر پہ پتھر برسوائے، جس نے کئی 100 صحابہ کو شہید کیا، جس نے حضور کی بچیوں کو بے عزتی کر کے اپنے دربار میں کھڑا کیا، اور حضرت سیدہ زینب جب دربار یزید میں پہنچی ان کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، اور ان کے اتنے لمبے سفر پہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کپڑوں کی کیا حالت، اور اوپر گرد اور کیا سے کیا معاملہ تھا۔ یزید کی بیوی دربار میں آئی تو اس نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا فاطمہ کی اولاد کھڑی ہے۔ یزید کی بیوی کانپنے لگی اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ یزید کانپنے لگا، کہنے لگا چہرہ ڈھانپ، چہرہ ڈھانپ، نقاب کر۔ تڑپ کے کہنے لگی یزید کی بیوی ارے بکواس، تجھے میری حیا ہے، حضور کی بچیوں کی حیا نہیں ہے، کہاں کھڑی کی ہوئی ہے؟ ہزار جرم اس کتے کے ایک طرف ہوں، نبی کی بچیوں کو اس طرح بھرے دربار میں قیدی اور مجرم بنا کے کھڑا کرنا، اور پھر سیدہ زینب علیہ سلام اللہ علیہا آپ کو اس قسم کے جملے کہنا کہ کیسی لگی تمہیں ذلت، دیکھ تیرے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ سیدہ زینب نے آگے سے جواب دیا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کمینے نے وہاں بیٹھ کے امام علی مقام کے سر انور پہ چھڑیاں ماری، جس سے آپ کے دندان مبارک پہ چھڑیاں پڑی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی آپ نے فرمایا آپ پیچھے کر، ان ہونٹوں کو میں نے حضور کو بارہا چومتے دیکھا ہے، ان دانتوں پہ میرے نبی نے بارہا بوسے دیے ہیں، ہاتھ ہٹا، چھڑی ہٹا ان دانتوں سے۔ گرامی المرتبت حاضرین، یہ سب ظلم کہاں ہوئے؟ دربار یزید کے اندر ہوئے، اور پھر اس کتے نے وہاں شعر پڑے کہ کاش آج میرے وہ بدر کے مرے ہوئے میرے باپ دادے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے، میں ان کی اولاد میں سے نہ ہوتا اگر میں محمد کی آل سے بدلہ نہ لیتا۔ اور پھر شراب پی، خوشی میں جھوما، خوشی میں رقص کیا، امام علی مقام کی شہادت کی خوشی میں اس لمتی نے وہاں جشن کا سما کیا، اور اس کے بعد دلائل دینے کے لیے کہنے لگا میں حق پہ ہوں اور یہ باطل پہ ہیں۔ اور پھر جب سیدہ زینب کو کہا دیکھ کون عزت والا ہے، کون ذلیل ہے، سیدہ مسکرائی۔ آپ نے فرمایا یزید تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس قوت ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس حکومت ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تو ہمارا ذکر کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آپ پڑھیے، چھوڑیے لمبی چوڑی بات کو، میں آپ سے دعوت دیتا ہوں، مولویاں دے جا کے 2-2 گھنٹے بہ جاندے ہو، کدی خود کتاب کھول کے پڑھ لو، خود ننگے ہو جان گے مولوی یہ 2 نمبریاں کرن والے۔ جاؤ اہل سنت کی معتمد علیہ کتب کو پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھنا، صرف یہ پڑھنا کہ سیدہ زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے خطبہ کیا دیا ہے، تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ وہ خطبہ نہیں ہے، وہ یزید کے کرتوتوں کی ایف آئی آر ہے، یزید کے کرتوتوں کی ایف آئی آر ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک جرم اس کے سامنے بیان کیا۔ واہ علی کی بیٹی، ہاں ان کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ یزیدی ایسے ہوں گے جو اپنے باپ کے حق میں اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے نہیں، منہ پہ ساری باتیں کریں، تمام کتابوں کو اٹھاؤ، ایک کتاب میں بھی نہیں ہے کہ یزید نے سیدہ زینب کے لگائے ہوئے اعتراضات اور ان کے بیان کردہ حقائق کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بھائی کو بے آب و گیانہ قتل کیا، تو نے ہماری توہین کی، تو نے ہمیں قیدی بنایا، اور یہ تیرے فوجیوں میں اس طرح مار مار کے لاتے رہے جیسے لوگ جانوروں کو مارتے ہیں، ہم گرتے تھے، یہ ہماری جسموں پہ لاٹھیاں مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، انہوں نے ہمیں پورے راستے میں رسیوں میں جکڑ کے لایا۔ یہ سب بیان کیا سیدہ زینب نے دربار میں اندر کھڑے ہو کر۔ یزید کتے نے بجائے اس کے کہ وہ کہتا جی میں نے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ کوئی ایکسکیوز کرتا، کہنے لگا تسی ذلیل ہونا سی ہو گئے ہو، سارے بولو استغفر اللہ۔ سیدہ زینب نے اس وقت جو جملے بولے، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، ان العزت للہ ولرسولہ
वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत ईमानदारों के लिए है। और खुदा की कसम हम ही हैं जो सबसे ज्यादा हुजूर के करीबी ईमानदार हैं। जिस घड़ी यजीद ने ये जुमले सुने और भड़क उठा, कहने लगा देखो अगर तुम इज्जत वाले होते तुम्हारे भाई का सर यहाँ मेरे सामने पड़ा ना होता। अब ये बातें हो रही थी, ये फख्र कर करके कह रहा था और मेरा नाना होता, मेरा फुला होता, आज वो देखते मैंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। ये बातें हो रही थी, इतने में मस्जिद के मीनार से आज़ान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सैयदा ज़ैनब आपने फरमाया यजीद अब बता ये अजान में नाम तेरे नाने का है या मेरे नाने का है? अब बताना तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? फसकत, चुप हो गया। सिर्फ चुप ही नहीं हो गया, अब अल्लामा इब्ने असीर जदरी लिखते हैं, अल्लामा तबरी लिखते हैं, अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, बड़े बड़े उलमा लिखते हैं, अब शर्मिंदा हुआ। उसके बाद फिर ड्रामा करके रोने लगा। ये 2 नंबर यजीदी मौलवी ये वाले जुमले बयान करते हैं, पिछले नहीं। कहते हैं देखो जी वो तो हुसैन दा जिक्र सुन के रो पिया सी ना। अल्लामा इब्ने असीर और दीगर उलमा लिखते हैं रोया हुसैन पे नहीं, पछताया इस बात पे जिस हुकूमत के लिए सब कुछ किया था वो तो अब मेरे पांव से तख्त खिसकने लग गया। क्योंकि बड़े दरबार में सैयदा ज़ैनब के खुतबे ने आग लगा के रख दी थी। हकायक जहां बोलते हैं ना तो वहां आग, आए हाय सुभान अल्लाह की आवाज है, वहां पर आग। मेरे दोस्तों ये यजीद लमती कमीना, ध्यान है, ये यजीद लमती कमीना, मैं तो इसे कुत्ता भी ना कहूं, मेरे कुत्ता घरों में कुत्ते को यजीद कह के कभी ना बुलाऊं, बल्कि मेरा कुत्ता हल्का हो जाए, मेरा कुत्ता पागल हो जाए, मैं उस कुत्ते पागल कुत्ते को भी कभी यजीद कह के ना बुलाऊं। क्योंकि मुझे ये डर है कि कभी ये कुत्ता बारगाह रब्बुल इज्जत में कयामत वाले दिन एहतजाज ना कर ले, रब्बा सोनिया मैं कुत्ता जरूर था लेकिन तेरे नबी की आल का कातिल तो नहीं था। पूरे ज़ख़ीरे हदीस में मुहद्दिसीन किराम ने यजीद लानती से एक रिवायत भी नहीं ली। क्यों नहीं ली? वो बड़े सियाने थे, उनको पता था कि अगर इसे रिवायत ले लेंगे तो ये सनद में उस्ताद बन जाएगा। तो भाई जिससे रिवायत दी जाए फिर वो उस्ताद होता है ना। तो फिर कईयों ने फिर ये वाला क्या बोलते हैं प्ली लेनी चाहिए, नहीं देखें इतने बड़े मुहद्दिसीन उससे रिवायत करते हैं तो सनद का रावी का है नहीं, हदीस का रावी इसे। हजरत सैयदना अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि जी यजीद से रिवायत नहीं लेते आप, भड़क के बात कैसी की है तूने? वो यजीद जैसे कुत्तों कमीनों से भी हदीस ली जा सकती है? यानी सवाल पे परम हो गए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे के बारे में आता है, सवाल पे भड़क उठे। आपने फरमाया कि ये जो तुमने किया है, तुम कहते हो कि यजीद से रिवायत दी जाए तो क्यों नहीं ली? जब हदीस की सनद नहीं तो फिका की तो है ही नहीं, और फिका की नहीं है तो रूहानियत वाला तो खाता ही दूसरी तरफ है। बोलो यार, फिर हम सवाल पूछना चाहते हैं किस रिश्ते से तुम्हारे ज़हनों में उसकी मोहब्बत का एक, जिसको कहते हैं ना, एक जर्रा और दाना भी आ गया है? जब रिश्ता ही कोई नहीं, न ईमान वाला, न शरीयत वाला, न तरीकत वाला, न किताब वाला, कोई है ही नहीं है, तो फिर उसका नाम कैसे? और दूसरी तरफ देखो हुसैन कहां कहां छोड़ोगे। नमाज में हुसैन है कि नहीं है? है कि नहीं है?
ہے میرے دوستو، جب تک حسین ابن علی پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں حسین ابن علی، قرآن کی آیتوں کی تشریح میں حسین ابن علی، نبی کی سیرت میں حسین ابن علی، نبی کی زندگی میں حسین ابن علی، نبی کی حدیث میں حسین ابن علی۔ اور یہ جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں، ان سارے سلسلوں کا رہبر و رہنما حسین ابن علی۔ یہ قادر